Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. عدنان نے یہ سوال کیا کہ روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے جو آج کل میڈیا میں بہت آ رہا ہے. تو میں اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. روہنگیا کے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں، یعنی ان کے مسئلے کو 1965 سے، یعنی 1965 سے. 1965 میں تھا لکھنؤ میں، وہاں میں 3 سال رہا ہوں. تو میں جس کمرے میں رہتا تھا وہ کمرہ اب بھی وہاں پر ہے. ایک دن میرے پاس ایک سینئر استاد آئے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ ٹاپ کے استاد تھے وہاں کے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت ہی اکیلے کی گفتگو تھی، اس وقت میں تھا اور وہ تھے، کہ آپ میرا ساتھ دیجیے اور ہم دونوں چلیں برما سے مراد تھا وہی علاقہ جو اس کو کہتے ہیں اراکان. تو میں نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر مسلمان میجارٹی میں ہیں اور وہاں پر اس کی پاسبلٹی ہے کہ ایک سپریٹ مسلم اسٹیٹ بنایا جائے. تو ہم لوگ وہاں چلیں گے اور وہاں ایک موومنٹ چلائیں گے اس بات کی، تو ایک مسلم ملک وہاں پر بن جائے گا. اور آلریڈی وہاں کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے تھے. تو میں نے کہا استغفر اللہ، یہ سب کام مجھے نہیں کرنا ہے. تو غصہ ہو گئے وہ، یعنی وہ اس کمرے کے در و دیوار گواہی دیں گے انشاءاللہ آخرت میں کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کام نہیں کرنا ہے. تو وہ غصہ ہو گئے کہ آپ ایک اچھے کام میں ہمارے ساتھ نہیں دے رہے، اچھے کام میں ہمارے ساتھ نہیں دے رہے. تو میں اس کو اچھا کام تب بھی نہیں سمجھتا تھا، یعنی 1965 میں، جبکہ میرے آئیڈیا اتنے کلیئر نہیں تھے. آج تو میں اس کو گناہ سے کم نہیں سمجھتا. تو چیز کیا ہے؟ دیکھو، مسلمانوں میں ایک برائی آئی، جس برائی کو ایک لفظ دینا تو میں کہوں گا پاکستانائزیشن. ساری دنیا میں پاکستانائزیشن، یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کا کوئی میجارٹی تھی یا کچھ زیادہ تھے مسلمان، وہاں ایک سپریٹ لینڈ بنانا، ایک مسلم اسٹیٹ بنانا. یہ ساری دنیا میں ایک تحریک چلی. اس تحریک کے پیچھے کئی لوگوں کا دماغ ہے، لیکن ایک نام اگر دینا ہو بطور علامت تو وہ ہیں سر محمد اقبال، جن کا انتقال ہوا 1938 میں، 1938 میں. یعنی جس سال میں داخل ہوا عربی مدرسے میں تعلیم کے لیے اعظم گڑھ میں، اسی وقت وہ ان کا انتقال ہوا تھا، اسی سال. تو ساری دنیا میں ایک تحریک چلی کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے علاقے ہیں، جہاں مسلمانوں کچھ بڑی تعداد میں ہیں، وہاں سپریٹ لینڈ بنانا. جیسے انڈیا میں انہی لوگوں نے پاکستان بنایا، ابھی سینیا میں انہی لوگوں نے ایریٹریا بنایا. تو کچھ جگہوں پر یہ لوگ کامیاب ہوئے. کامیاب کیا مطلب؟ اس علاقے کو الگ کر کے تباہ کر ڈالا. اس معنی میں کامیاب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سپریٹ لینڈ بنا ڈالا. لیکن وہ سپریٹ لینڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ برباد لینڈ ہے. ایریٹریا پہلے ابیسینیا کا حصہ تھا، آج وہ ایک الگ کنٹری ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی تھوڑی تعداد تھی. ایریٹریا وہی علاقہ ہے جہاں رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ ہجرت کر گئے تھے. عربی کتابوں میں اس کو حبش کہا جاتا ہے، حبش. اب اس کا نام ہوتا ہے ابیسینیا.
تو اس کا ایک حصہ جو تھا جو کوسٹل ایریا تھا, وہاں پر مسلمان آباد ہوئے. وہ جدہ کے راستے سے عرب سے قریب تھا, تو وہاں پر تھوڑا مسلمانوں کی آبادی ہو گئی. اب وہاں پر کیا ہے, سپریٹ لینڈ. تو بہت تحریک لمبی چلی اور ایریٹریا کے نام سے ایک سپریٹ لینڈ بن گیا وہاں پر, لیکن وہ ایک برباد لینڈ ہے. انڈیا میں تحریک چلی, پاکستان کی ایک چھوٹا سا کنٹری بن گیا الگ, لیکن وہ پاکستان کیا ہے, آج دنیا اس کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کہتی ہے, فیلڈ اسٹیٹ. تو وہ بھی ایک برباد لینڈ ہے. تو اسی قسم کی تحریک جگہ جگہ چلی, کشمیر میں, بوسنیا میں, چیچنیا میں, سنکیانگ چائنا میں, فلپائن میں, موزمبیق میں, جہاں جہاں دیکھو مسلمان کچھ تھے, بس کھڑے ہو گئے سپریٹ لینڈ. لوگوں کو ایک ہی ماڈل معلوم تھا. اس میں غلطی کا ہے, تم ایک ہر آدمی کے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے. ماڈل جیسے ایک بچہ پیدا ہو کسی ایسے باپ کے گھر جو دادا گیری کرتا ہو, اس بچے کے سامنے کیا ہے ماڈل, وہی دادا ہی ماڈل ہے, تو دادا بننا چاہتا ہے. ایک بچہ پیدا ہو ڈاکٹر گھر, تو اس کے سامنے کیا ہے ماڈل, ڈاکٹر کا, تو وہ ڈاکٹر بننا چاہے گا. ایسی فلم ایکٹر کے گھر میں پیدا ہو بچہ, اس کے سامنے کیا ہے, فلمی ماڈل. تو مسلمانوں کے سامنے جو تاریخی طور پر ماڈل تھا, پولیٹیکل ماڈل, کسی اور ماڈل کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. پولیٹیکل ماڈل یعنی ہسٹری, جس ہسٹری کے وہ انہیریٹ کیا تھا انہوں نے, اس نے انہیں ایک ہی ماڈل دیا تھا, پولیٹیکل ماڈل. ایک اس زمانے میں ایک پرشین شاعر نے کہا تھا, ہر کے شمشیر زند سکہ بنا مشک خانن. اس کا ٹرانسلیشن ہے یعنی ون ہو ٹیکس دی سورڈ ہی رول دا لینڈ. ہر کے شمشیر زند سکہ بنا مشک خانن. جو تلوار لے کے اٹھتا ہے تو اسی کا دبدبہ ہوتا ہے, اسی کی حکومت ہوتی ہے. یہ تھا ماڈل اس زمانے میں. اسی ماڈل میں لوگ جی رہے تھے. جتنے بھی تھے اس زمانے کے مسلم تھنکرس یا مسلم لیڈرس, سب اسی پولیٹیکل ماڈل میں جی رہے تھے. تو اسی ماڈل نے تباہ کیا بوسنیا کو. بوسنیا ایک بہت ہی خوشحال ملک تھا, لیکن بوسنیا ایک پارٹ تھا یوگوسلاویا کا. لیکن لوکلی وہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی تو نہیں تھی, لیکن 50% کے آس پاس تھے, وہ تھوڑا سا کم تھے وہ. تو الیکشن ہوا تو وہاں پر عزت بیگوویچ جو ہے وہ آ گئے. ویسے ہی چیف منسٹر کا درجہ سمجھے ان کو, جیسے مایاوتی یو پی میں تھی, تو بطور چیف منسٹر ان کو کام کرنے کا موقع ملا. لیکن وہ کیا انہوں نے سپریٹ مسلم لینڈ کا اعلان کر دیا. تو سارا یورپ کا دشمن ہو گیا, یوگوسلاویا کا دشمن ہو گیا, خوب مارا پیٹا گیا. اب مسلمان کیا کرتے ہیں, ہر جگہ وہ ہاف اسٹوری بیان کرتے ہیں. یعنی یہ تو بتائیں گے کہ وہاں پر مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا, یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا تھا پہلے. یعنی فرسٹ ہاف کو چھوڑ کر سیکنڈ ہاف بیان کرتے ہیں. ہمیشہ ہی مسلمانوں کی عادت ہے. جتنے بھی واقعات ہیں, ابھی بھی جو بریلی میں ہوا یا جو ابھی لال قلعے کے پاس مسجد اکبر آبادی میں ہوا, ہر جگہ مسلمان کیا کرتے ہیں, فرسٹ ہاف چھوڑ دیتے ہیں, اس کو بیان ہی نہیں کرتے, سیکنڈ ہاف کو بیان کرتے ہیں. اس کو قرآن میں کہا گیا ہے تطفیف. قرآن میں ایک سورہ ہے التطفیف, تو اس میں ہے کہ ویل للمطففین, یعنی جو لوگ تطفیف کریں وہ عذاب کے مستحق ہیں. عذاب اس سے کم نہیں. تطفیف کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایونٹ کے فرسٹ ہاف کو چھوڑ دینا, سیکنڈ ہاف کو بیان کرنا. یعنی اپنے جو کچھ کیا ہے اس کو نہ بیان کرنا, اور ریٹیلیشن کے طور پر دوسرے نے جو کیا اس کو بیان کرنا, بہت برا کام ہے. تو اب میں آتا ہوں تم کو اس پر, یعنی روہنگیا کے مسلمانوں کا معاملہ. دیکھیے روہنگیا جو ہے یہ وہاں کے مقامی مسلمانوں کا نام ہے جو برما کے اس علاقے میں رہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اراکان.
کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا نام لوکل طور پر کچھ اور ہو گیا, لوکل طور پر. یہ کئی جگہ ایسا ہوا ہے. جیسے انڈیا میں مسلمانوں کو پہلے یہ لوگ کہتے تھے, وہ ایک کیا نام تھا, وہ مسلح, کوئی مسلح کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, طرح طرح کے نام. اور اسپین میں جو تھے وہ مورش کہتے تھے, مورش. یا کیرلا میں جو مسلمان آئے تھے ان کو مپلہ کہا جاتا تھا. تو یہ لوکل نام مسلمانوں کا. تو اراکان میں جو کہ فیس کرتا ہے بنگلہ دیش کو, بنگلہ دیش میں صوفیوں نے کام کیا, تو بنگلہ دیش کی سرحد اور اراکان کی سرحد پاس پاس ہے, وہاں سے آنا جانا ہوتا تھا. تو بنگلہ دیش جو اس وقت بنگلہ دیش نہیں تھا, اس کے اثر سے اراکان میں بھی اسلام پہنچا, تو وہاں پر مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی. تو اب وہ کیا ہوا کہ یہ جب پاکستان ایسے چلا تو ہر جگہ مسلمان اسی ڈھنگ پر سوچنے لگے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ہم یہاں پہ تعداد زیادہ ہماری, ہم سپریٹ لینڈ بنا سکتے ہیں. تو سپریٹ لینڈ کی تحریک چلی, حالانکہ بہت اچھی حالت میں تھے وہ لوگ. دیکھو برما بہت ہی فرٹائل کنٹری ہے, وہاں بہت دنیا کا سب سے فرسٹ کلاس چاول پیدا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں اتنا اچھا چاول نہیں پیدا ہوتا جتنا اچھا برما میں پیدا ہوتا ہے, اور کئی چیزیں وہاں پر ہیں. تو بہت ہی اچھا ملک ہے وہ, بہت ہی, یعنی پانی کی کمی نہیں وہاں, وہاں بہت چیزیں ہیں. تو یہ لوگ خوشحال تھے, بہت آرام سے رہتے تھے. تو کچھ جاہل لیڈر اٹھے وہاں, جو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم سپریٹ لینڈ بنائیں گے. یہ تحریک چلی. تو اسی زمانے میں 1965 میں وہ مجھ سے آئے تھے ملنے کہ چلیے ہم لوگ, تو ہم ان کو, میرے ایک اور ساتھی اس سے پہلے وہ برما گئے تھے, وہ, اور اس سے پہلے کی بات ہے 1965 سے پہلے کی بات ہے, وہ بات ہے غالباً 1950 کی. 1950 میں اعظم گڑھ میں تھا, تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھی تھے, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں برما. تو میں سفر کر کے بوارہ گیا. تمہارے نانا بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ہم 2 آدمی گئے تھے بائسکل پر سفر کر کے. تمہارا نانا بائسکل جاتے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اس سے کتنا کین تھا اس معاملے میں. یعنی 1950 تک جاتی ہے یہ تاریخ. تو 1950 میں تمہارے نانا نے بائسکل چلائی اور میں پیچھے بیٹھا. ہم لوگ وہاں پر پہنچے, وہ ہمارے ساتھی تھے مدرسے میں, اسی لیے میں گیا تھا کہ روکوں ان کو. میں نے کہا کہ انڈیا میں کام کیجیے, وہاں برما کیا کرنا جا کر. لیکن وہ نہیں مانے, وہاں گئے. حالانکہ صرف اردو جانتے تھے وہ, اور عربی. وہاں پر نہ اردو کام تھا نہ عربی کام تھا, وہاں تو برمی زبان چلتی تھی. تو وہاں غالباً انہوں نے اردو میں ایک پرچہ نکالا. تھوڑے سے مسلمان تھے جو وہ امیگرینٹ ٹائپ کے, تو وہ چلا نہیں, وہ فرسٹریشن میں پڑے, وہ اوپر گئے. تو 1950 سے میری یہ سوچ ہے کہ پاکستانائزیشن ایک غلط تحریک ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر 1965 کا قصہ میں نے بتایا تم کو. تو غلط ہے کہ اراکان میں مسلمان بہت خوشحال تھے, بہت اچھی حالت میں تھے. تو کچھ لوکل لیڈر وہاں نکلے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی حمایت کی. یہ بھی دیکھو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں جو سوچ پاکستانائزیشن کی سوچ. میں جب حج کرنے گیا تھا, وہاں بھی روہنگیا کے مسلمان ملے مجھے حج میں, اور وہی ظلم ستم بتانے لگے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ غلط ہے, ظلم نہیں ہے. یو آر پیئنگ دا پرائس آف یور اون اسٹوڈ پالیسی. بھائی آپ برما کا حصہ بنیے, برما کے حصے کے طور پر ترقی کیجیے. سپریٹ لینڈ بنانے کے کیا مطلب ہے؟ لیکن بہرحال وہ نہیں مانے, اور وہاں پر سپریٹ لینڈ کی تحریک چلائی. اور یہ بنگلہ دیش کا رول اچھا نہیں رہا اس معاملے میں.
بنگلہ دیش اس وقت نہیں بنا تھا، لیکن بہرحال وہ جو ایریا تھا تو وہ ایریا اسی طریقے سے قریب ہے بنگلہ دیش کے جیسے ترکی کے قریب ہے قبرص. تو بنگلہ دیشی لوگ نے اسے گائیڈ نہیں کیا ان کو. وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ الگ ہو جائے گا تو ہمارا حصہ بن جائے گا. یعنی لوگوں کا سوچ واضح نہیں تھی اس معاملے میں. تو بنگلہ دیشیوں نے انکریج کیا، باہر کے مسلمانوں نے انکریج کیا، لوکل مسلمانوں نے چاہا کہ ہم سپریٹ لینڈ بنائیں، اور یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ رنگون میں کمیونسٹ اسٹیٹ آ گئی. تو کمیونسٹ اسٹیٹ جانتے کہ بہت سخت اسٹیٹ تھی، بہت سخت. تو اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا ہم لوگ. کمیونسٹ اسٹیٹ تو ساری دنیا میں اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ برما کا حصہ الگ ہو جائے ان سے؟ آلریڈی جو حصہ ان کے قبضے میں ہے اس پر تو کنٹرول کریں گے، جبکہ ساری دنیا میں ان کو کمیونسٹ اسٹیٹ بنانا ہے. تو انہوں نے مارا پیٹا ان کو بہت زیادہ، بھاگے. اتنا سخت قانون بن گیا وہاں پر کہ اراکان کے مسلمان جو ہے سفر کر کے برما کے دوسرے حصے میں جائیں تب ان کو پرمٹ لینا ہے. جیسے ہم کو دلی سے جانا ہو فرض کرو کہ بنارس یا کانپور، تو ہمیں پرمٹ نہیں لینا ہے، ان کو پرمٹ لینا پڑتا تھا یعنی ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانے کے لیے. یہ کمیونسٹ رجیم کے زمانے میں ہوا. اب آج کل تم کو پتا ہے کہ برما میں ڈیموکریسی آ گئی ہے، تو اب بدھوں کا زور وہاں ہو گیا. تب کمیونسٹوں کا زور تھا، اب بدھسٹ وہاں میجارٹی میں ہے. یعنی پورے برما کے حساب سے بدھسٹ میجارٹی میں ہے. تو اب جو ہے آج کل جو ہو رہا ہے وہ بدھسٹ ان کو مار رہے ہیں، بہت زیادہ بدھسٹ مار رہے ہیں. تو پہلے مارا ان کو کمیونسٹ یعنی لوگوں نے، اب مار رہے ہیں ان کو بدھسٹ. اور ابھی بھی کوئی ساری دنیا میں میرے سوا کوئی ایک آدمی نہیں جو کہے کہ تم کو سپریٹ لینڈ کا یعنی جھوٹا ڈریم کو دیکھ رہے ہو تم. ابھی بھی ان کے ذہن میں سے نکلا نہیں وہ. اگر ابھی بھی دیکھو، اگر آدمی غلطی کرے اور مان لے کہ میں نے غلطی کی تھی تو معاملہ تو دیٹ از وہ پیسیفائی ہو جاتا ہے. ابھی بھی وہ اپنے کو سپریٹ سمجھتے ہیں مینٹلی. نتیجہ کیا ہے کہ پہلے کمیونسٹ دشمن بنے ان کے، اب بدھسٹ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یوں سمجھ لو کہ کیرلا کی مثال، جسٹ لائک کیرلا ہے وہ اراکان کا علاقہ، یہ مطلب کوسٹل ایریا، ایک پٹی ہے جس میں مسلمان کافی ہیں. تو کیرلا میں فرض کرو کہ حکومت قائم ہو کسی پارٹی کی، اور وہ پارٹی جو ہے وہاں پر میجارٹی میں آنے کے بعد اعلان کر دے کیرلا کو سپریٹ لینڈ، تو سپریٹ لینڈ کا اعلان کر دے، نئی دہلی کا برداشت کرے گا؟ نئی دہلی اس کو مارے پیٹے گا، وہاں پریزیڈنشل راج چلا دے گا. تو وہ قصہ وہاں روہنگا کو، یہ روہنگا کے مسلمانوں کا معاملہ مظلومیت کا معاملہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا، جو بھی جھوٹی بات ہے. دے آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسی. لیکن یہ میرے سوا ساری دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جو یعنی کانشیسلی یہ جانتا ہو اور اس کا اعلان بھی کرتا ہو. سب خالی یہ کہتے ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا، ظلم ہو رہا. دیکھو قرآن میں ایک آیت ہے کہ دو آیتیں قرآن میں ہیں اس مضمون کی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کا مطلب ہوتا یہ کہ ہر قوم، اس مضمون کی دو آیت قرآن میں ہے، ہر قوم خود اپنے ہی یعنی اپنے ہی کیے کو بھگتتی ہے. خود تم نے جو کیا ہے اسی کا وہ فروٹ ہے جو کو مل رہا ہے تم کو. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا انالیسس کریں کہ ایسا یعنی قرآن کو پڑھو تو اس آیت پر غور کرو تو قرآن جو ہے فوکس کرتا ہے کیوں پر.
کیا پر نہیں. یعنی ایک ہے کیا ہوا, ایک ہے کیوں ہوا. ہیں یہ دو آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں, اور بھی آیتیں ہیں, یہ تو بہت کلیئر ہیں دو آیتیں. تو وہ فوکس کرتا ہے اس پر کہ کیوں ہوا, اور سارے مسلمان جو فوکس کر رہے ہیں کیا ہوا. یعنی وہاں پر اس طرح مارا, اس طرح پکڑا, اس طرح پیٹا, اس کو فوکس کر رہے ہیں. یعنی اسی کو میں کہتا ہوں کیا ہوا. اور قرآن فوکس کر رہا ہے کیوں ہوا. اس کو سوچو, یعنی انسان ظالم کیوں بن گیا. یعنی اس سے پہلے اسی اراکان میں خود ہمارے جو وہ تھے, یعنی فادر ان لا, ان کا نام تھا حافظ حامد حسن الوی. وہ پیر تھے, خود میرے اپنے یعنی فادر ان لا حافظ حامد حسن الوی. وہ باقاعدہ جاتے تھے اس علاقے میں, اور ان کے کئی پیر مرید تھے وہاں پر, اور دوسرے بھی صوفی لوگ وہاں جایا کرتے تھے. لیکن ان صوفیوں نے اراکان کے مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم کو سپریٹ لینڈ کی یعنی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی میرے اپنے فادر اللہ اور دوسرے صوفی اس علاقے میں جاتے تھے, کیونکہ مسلمان وہاں تھے, جا کر ان کو وہاں تصوف سکھاتے تھے. تصوف, مراقبہ اور ذکر اور یہ سب باتیں سکھاتے تھے. یہ عقل نہیں دیا انہوں نے. یہ عقل اگر دیتے کہ تم اگر یہاں پر میجارٹی بہت ہو تو برما کا حصہ بن کر رہو. یعنی برما کے جو ایک قوم ہے, ایک نیشن ہے, اس نیشن کا پارٹ بن کر رہو. یہ ان صوفیوں نے نہیں بتایا. یعنی خود میرے فادر اللہ اس علاقے میں جاتے تھے, ان کے مریدین وہاں پر تھے, لیکن سوائے وہی تصوف, وہی مراقبہ اور ذکر یہ سب سکھاتے تھے. عقل نہیں دیا انہوں نے. تو نہ علماء نے عقل دیا. علماء بھی گئے وہاں پر, بس تقریریں کرتے تھے. نہ علماء نے عقل دیا, نہ صوفیہ نے عقل دیا. تو جب آپ کو عقل دینے والے عقل نہ دیں اور آپ اسٹیبٹ پالیسی چلائیں, تو یہ تو ہو نہیں ہونا ہے جو ہوا. کیسے نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. تو روہنگیا کے مسلمانوں کے معاملے میں ساری دنیا کا مسلم پریس جو ہے, مسلم پریس, میں جو اخبار پڑھتا ہوں, جو میرے پاس جو اخبار آتا ہے اردو اخبار, اور عربی اخبار بھی میرے پاس آتا ہے, اس میں بھی دونوں میں. عربی اخبار, اردو اخبار میں روہنگیا کے مسلمانوں کو صرف مظلومیت کے کیس بتاتے ہیں, صرف مظلومیت کیس. یعنی اس کے معنی کہ وہ فوکس کر رہے ہیں کیا ہوا پر, کیوں ہوا پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ. بات کلیئر ہوئی, کلیئر ہوئی ہیں, کیا ادان کلیئر ہوئی. وہ دونوں آیتیں اگر تم کو چاہیے تو کون سا بتا دیں گے. دو آیتیں اسی موضوع پر ہیں کہ کیوں ہوا پر فوکس کرو, کیا ہوا پر فوکس مت کرو. کتنی بڑی یعنی وژڈم ہے قرآن مجید میں. ہیں کیا ہوئی, وژڈم ہے کہ نہیں ہے. ہاں, جیسے ابھی جو واقعہ ہوا آتا ہے بریلی میں ہوا, ابھی تک بریلی میں صحیح معنوں میں پیس نہیں آیا ہے. کرفیو لگا, مارے پیٹے گئے لوگ, بہت نقصان ہوا بریلی کے مسلمانوں کا. اور جانتی ہو قصہ کیا تھا, وہ اب بتاتے نہیں اخبار والے, ہمارے مسلم اخبار والے. وہاں پر ایک جگہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تو شام کا وقت تھا, لوگ افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. اسی وقت قریب کے مندر سے لاؤڈ اسپیکر پر وہ آواز آنے لگی بھجن کی. مندروں میں بھجن ہوا کرتا ہے. تو ان کو جوش آیا کچھ مسلم نوجوانوں کو. انہوں نے جا کے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر بند کرو یا دھیما کرو. تو راضی نہیں ہوئے اس کے اوپر. تو کیا ہوا, لگے وہاں پر غصہ دکھانے, بند کرنا پڑے گا, کیسے بند کرو گے. تو کہا ہم نہیں بند کریں, تم جو کرنا کر لو. تو انہوں نے, مسلمانوں نے وہاں پر تشدد کیا. ان کے آگے توڑ دیں ان کا لاؤڈ اسپیکر وغیرہ. تو انہوں نے بھی کیا. جب یہ کیا تو جانتے کیا ہوا, پولیس آ گئی اور پولیس نے مارا پیٹا. تو یہ کیا, اس میں بیوقوفی کی بات کیا ہے. ایک کیس جو پہلے مسلم ورسس ہندو کیس تھا,
تشدد کر کے انہوں نے اس مسئلے کو مسلم ورسز پولیس بنا دیا. یہ بات سمجھو ہیں. یعنی پہلے یہ کیس جو تھا مسلم ورسز ہندو کیس تھا, بات چیت کر کے ختم کر لیتے اس کو. لیکن جب تشدد کرو گے تم نا, اس کو کہتے ہیں کاگنیزیبل آفینس. تشدد کرتے ہی وہ بن جاتا ہے کاگنیزیبل آفینس. یعنی پولیس, اس کو اردو میں کہتے ہیں, یعنی وہ قابل دستاندازی پولیس. کاگنیزیبل آفینس کو کہتے ہیں اردو میں قابل دستاندازی پولیس. یعنی ایسا واقعہ جس میں پولیس انٹروین کرے. تو اس سے پہلے مسئلہ تھا مسلم ورسز ہندو, جو بات چیت حل ہو سکتا تھا. اب جب تشدد کیا مسلمانوں نے, مسئلہ بن گیا مسلم ورسز پولیس. پولیس آئی 12 پیٹا. اب اس پہلو کو بتاتے نہیں, ون سائیڈڈ اسٹوری بتاتے ہیں. جتنے بھی ہیں میرے اردو اخبار جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, سب ایک سے ایک بڑھ تقریریں کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کہو کہ مسلمانوں نے وہاں پہ حماقت کی, اپنی حماقت کے پرائس دے رہے ہیں. مسلم صاحب پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون انوائز اسٹیپ. ہیں, بات کلیئر ہوئی. تو چاہے بریلی کا واقعہ ہو, چاہے یعنی کشمیر کا, بوسنیا کا, چیچنیا کا, سنکیاں کا, فلپائن کا واقعہ ہو, یا ارکان کا علاقہ ہو جہاں روہنگیا کے مسلمان رہتے ہیں, سب کا ایک ہی وہ ہے, all these Muslims are paying the price of their own stupid policies. بات کلیئر ہوئی.